السلام علیکم دوستوں، میں ڈاکٹر شعیب شاہد آپ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوں۔ پچھلے سیگمنٹ میں وقت کی وجہ سے مجھے شارٹ کرنا پڑا، لیکن آپ نے اس سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ من حیث القوم ہم سب کا کام ہے کہ اس موجودہ دور میں جہاں ٹیکنالوجی ہر طرف چل چکی ہے اور میڈیا کا زور و شور ہے، تو اس میں بجائے ان چیزوں میں گھڑنے کے بجائے آپس میں آپ میں اندر کوآپریشن ہونی چاہیے، انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، اور صبر کے ساتھ ایک پلاننگ بھی ہونی چاہیے۔ کیونکہ اگر آپ ہر سٹیج پر صرف جلسے جلوس کریں گے تو بات نہیں بنے گی، آپ کو موقع شناس ہونا چاہیے، کیونکہ جو لوگ اس ملک کو کھلواڑا کر رہے ہیں 70 سال سے، ان کو پتہ ہے کہ آپ کی کیا کمزوریاں، کیا ویک نروز ہیں، لیکن ماشاءاللہ نئی نسل جو ہے اس میں کافی انسائٹ ہے، شعور ہے، ان کے جو ہے نا ریئیکشن سے پتہ چلتا ہے کوئی چیزوں کو سطحی طور پر نہیں لے رہے، بلکہ اس کو ملکی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا فیوچر بھی اس میں دیکھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کے اندر یہ جو پولیٹیشنل رائیولری ہے، اس میں آپ یہ دیکھا کریں کہ ان میں سے کون شخص ہے جو اس کے اندر کوئی ایمان ہے، کوئی پرپز آف لائف ہے، کسی مقصد کے لیے آ رہا ہے، یا صرف یہ ہے کہ یہاں آ کر صرف پارٹیز کا حصہ بنا کر اور ایک دوسرے سے فیورٹزم لے کر آگے کی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا، بڑی بات یہ ہے کہ اتنی پارٹیز ہیں، اور یہ کیونکہ کوئی بڑی پاورفل گورنمنٹ آتی نہیں، تو لہٰذا اس کو سپورٹ کے لیے لینا پڑتا ہے۔ لہٰذا پرٹیکولرلی آپ پچھلے 4-5 سال سے دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ایٹ دا اینڈ آف دا ٹائم ایک ٹربل سم بن جاتی ہیں۔ تو لہٰذا اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے گورنمنٹ کو آپ کوشش کریں کہ یہاں ایک دو ہی پارٹیز ہوں، اور اس کے اندر اسٹرکٹ رولز اور ریگولیشن ہو، تاکہ یہ جو بارگیننگ اور لوگوں کو خریدتے ہیں اور ہر قسم کے پولیٹیکل مینورنگ ہو رہی ہے، اس میں کچھ کمی آئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے گرد و پیش آپ کے بہت سے ماڈلز ہیں، بہت سے لوگ ہیں، ان سے آپ سیکھیں۔ صرف یہ ہے کہ روایتی بات کریں گے جی اللہ تعالیٰ کرے گا، دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے کرنا ہوتا تو آپ پھر مسجدوں میں بیٹھے رہیں، دعائیں مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تو آپ کی اس وقت تک تبدیلی نہیں لاؤں گا جب تک کہ آپ کے اندر ایک ٹھوس پلاننگ کے ساتھ ساتھ عمل ہو، کیونکہ ڈیڈز ہی سے آپ کو رزلٹ ملنے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو آپ سمجھتے ہیں، لیکن جس کو جوش و جذبہ ہوتا ہے تو ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو آپ کا جو اس وقت یہ ایروگینٹ آپ کے منہ پر چھائے ہوئے ہیں، وہ بڑے چلاک ہیں، ان کو اتنے عرصے کا تجربہ ہے، انہیں پتہ ہے کس آدمی کو کس جگہ پر کیسے استعمال کرنا ہے، اور پھر وہ اس طریقے سے پلاننگ کرتے ہیں کہ وہ جو سچ والے وہ لوگ ہوتے ہیں، اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں، دیکھتے رہ جاتے ہیں، اور یہ کہیں سے کہیں جا کر ان پر ہنستے ہیں، کہہ کے لگاتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں کہ اس پارلیمنٹ میں اپنے چہرے اتنی اتنی عمریں، اب یہی دیکھے زرداری صاحب پچھلے دن میں یہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے جو بیماری ہے، اب وہ ہنستے ہیں اور وہ بیٹھا ہے ایک اور سمبل ہے دس از دا پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ اسی طریقے سے ارد گرد اور دیکھیں کوئی جو پرانے یہ آپ کے کھلاڑی ہیں، ان میں کئی کہیں گے یہ دیکھو جی کیا ہو گیا، یہ ہے وہ ہے، اور پھر ان کا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے ہماری بیکنگ پر آرمی ہے، ہم ان کے خاص بندے ہیں۔ تو ان کو توڑنے کا طریقہ فقط یہ ہے کہ الیکشن میں جس طرح پچھلی دفعہ ہم نے کوشش کی ہے، ان کو نہ صرف ہرائیں بلکہ ان کو ایک سبق دیں، تاکہ آئندہ کے لیے اس فیلڈ کو چھوڑ جائیں اور کوئی اس بڑھاپے میں کوئی نیکی کا کام کریں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تک کہ قوم کے اندر تبدیلی نہیں آتی میں نہیں لا سکتا، تو اس میں لانے کے لیے یہ ہے کہ ہمیں باعمل ہونا پڑے گا، ہمیں شعور کے ساتھ یہ جو گرد و پیش مختلف کنٹریز اور مختلف قسم کے پلانز ان کو دیکھیں، اور ڈیموکریسی کو دیکھیں کہ ڈیموکریسی جو سسٹم ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے، وہ پارلیمنٹری سسٹم کیا ہے۔ جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا پارلیمنٹ سسٹم یہاں نہیں چل سکتا، ڈیموکریسی اور اسٹرانگ فیملی، اسٹرانگ یونٹ جو بیسک یونٹ ہوتا ہے، ساری پاور اس کو وہ اس کو امپاورڈ کرے کہ وہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں، تو لوگ اپنے ہی علاقے میں اپنے ہی لیول پر سٹی میں سے لیول پر، قصبہ لیول پر، یا بڑے شہروں کے لیول پر وہ اپنی مختلف قسم کی جو یونین ہے اس میں ایکٹیو رول ادا کریں، اور انشاءاللہ اٹ از نیور ٹو لیٹ۔ صرف یہ ہے کہ صبر کے ساتھ آپ کو کانسٹنٹ آپ کو اسٹرگل کرنی پڑے گی۔
رکھ لیجئے، چاہے آپ اس کو سونے کی تاج پہنا دیں، ان کی اصلیت نہیں جا سکتی. وہ جو محلہ نما مینٹیلٹی، چھوٹا دماغ، ایک قسم کا لوگوں سے متعصب ہونا، مخصوص قسم کی بات لوگوں کو پڑھنا، پھر اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ ہی از دا سپر مین آف دا ورلڈ. تو یہاں پر جس ملک کے پرائم منسٹر اس قسم کا ہو، پریزیڈنٹ اس قسم کا ہو، اور آپ کے جوڈیشری کا چیف ہو وہ اس قسم کا ہو، تو اس میں پھر آرمی کو تو بلے ہی بلے، وہ یہی تو چاہتی ہے کہ ہمارے پاس اس قسم کے لوگ آئیں کہ جو ہم آپ آزادی، ان کی کمزوری کی وجہ سے ان کو بیکنگ کرتے رہیں، ان کو لے آئیں، اپنی مرضی سے مفاد لے لیں، اور اس طریقے سے ہماری پورے ملک کے اندر گپ ہو اور ہر چیز کچھ نہ کر سکے. یہ باعث شرم نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں مارشاء اللہ نہ لگ جائے؟ مارشاء اللہ سے بدتر یہ سیمی مارشاء اللہ ہے. کس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، اور ان کے ماں باپ کس طرح پکڑا جاتا ہے، کس طرح مینور کیا جاتا ہے، کس طرح کیسز بنائے جاتے ہیں، کس طریقے سے ان کے ساتھ پولیس مل کر اور آئی ایس آئی کے ساتھ کتنا بڑا ایک جال پھیلا ہوا ہے، کوئی چون چرا کر ہی نہیں سکتا. اگر آپ نے آج کیا، شام کو آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے، پتہ ہی نہیں ہو پھر کہاں آپ کسی نے ملنا. کتنے لوگ مر رہے ہیں، وہ شہید ہو گیا، اور کئی لوگ اندر ہی اندر مر رہے ہیں، کئی یہاں سے بھاگ گئے. وڈ یو بی سرپرائز، آپ کی جو کریم ہے اس میں سے 10% جو ینگ بلڈ ہے وہ یہاں سے نکل کے چلا گیا ہے. تو اس میں کیا ہونا چاہیے؟ 2 پارٹی سسٹم ہوگا، طریقہ چناب میں الیکٹرانک سسٹم رکھیں، فوراً یہ اس کا وہ رزلٹ نکلے. اور یہ جو سیاسی لیڈر ہیں ان کو بانپنا آپ کا کام ہے، اور اس میں یہ بے ایمانی اس لیے نہیں کر سکتے، مینور اس لیے نہیں کر سکتے ان کے پیچھے آرمی ہے. جب تک آرمی پر خوف خدا نہیں ہوگا یہ کام ٹھیک نہیں ہو سکے. مجھے بڑے تکلیف سے یہ بات کرنا پڑتی ہے. چیف جو تھا اس وقت ہے، یعنی کہ ایک سید، ایک حافظ، قرآن شریف پڑھنے والا، اور اس طریقے سے چیزوں کو منور کرنے والا، اور پورے ملک کو اسٹیج پر لے آنے والا، اور غربت، مہنگائی اور ملک کو ڈاؤن ٹو دا ارتھ کر دیا. 4 سال پہلے اسی یو این او میں آپ کے جو پرائم منسٹر اس کی اسپیچ سننے کے لیے دنیا آتی تھی، جہاں کوئی جاتا تھا لوگ ملتے تھے، گیم میں جب پاکستان، اب کیا وہ کہتا ہے بھکاری آیا جی، یہ کچھ لے گا، لینے کے لیے آیا، وہ پھر ان کو دیتے ہیں. اس قسم کے آپ کے کنڈیشن آئی ایم ایف اور اس قسم کریں گے کہ ساری عمر آپ کو چوستے رہیں گے جی ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں، اور جو پیسہ آئے گا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. آپ نے ایز اے جو ان کی عادت ہے باہر سے چلا جائے گا اور کہیں جی ہم نے تو بڑی کوشش کی، جی حالات ایسے تھے. خدا را یہ ذہن میں رکھیے گا، آن دا ڈے آف ججمنٹ وہاں یہ کوئی نہیں دیکھے گا کہ آپ کا کیا رینک ہے، ہر ایک باری جائے گا. آئے دن آپ کے اوپر یہ طرح طرح کے جو چڑھاوے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف پکڑ ہوتی ہے، اس کو نہیں آپ سمجھتے. اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں کس کو نہیں پتا، اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ہنس رہی ہے، جگ ہنسائی ہے، اور بڑی ڈٹھائی کے ساتھ یہ سارا کچھ کام ہو رہا ہے، اور کوئی ان کو کچھ کہنے والا نہیں. تو ان شارٹ میرے کہنے کا مطلب یہ کہ آپ کے دکھ تکلیف، یہ جو نیشنل مینٹل ڈیٹیوریشن ہو رہی ہے مینٹل ہیلتھ کا، اس کی پہلی وجہ آپ ہیں. نمبر 2 آپ کا ملٹیپل پارٹی سسٹم ہے. نمبر 3 آپ کا الیکشن سسٹم ہے. نمبر 4 آپ کا جو اوور پاورڈ ہے آپ کے آرمی کے، یا یہ جو لوگ ان پاور آتے ہیں. کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے، کوئی یہاں ایسا کوئی نظام اور لا نہیں آنے دیتے کہ اس قسم کو پکڑ کر ایسے مثالی قسم کی سزا دے، پنشمنٹ کی دنیا دیکھے. لیکن یہ سب چیزیں کہنے کی ہیں. ان شارٹ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان لوگوں کو طبیعت نہیں چینج کروں گا، پہلے اپنے آپ کو چینج کرے. ابھی بھی کچھ نہیں گیا، ابھی جو حالات ہیں اس طرح چل رہے ہیں. کس طریقے سے ایک 70% پاور والی پارٹی کو کس طرح آپ نے اندر ڈاؤن کیا ہوا ہے، کس طرح اس کے لیڈر کو 1-1.5 سال سے کیسز پر کیسز بنا کے اس کو اندر رکھتے، کیونکہ جب بھی انہیں پتہ باہر آئے گا تو ہی ول میک اے چینج. سو پلیز اٹ از اپ ٹو یو. آپ پڑھے لکھے ہیں، باشعور ہیں، صرف چند ایک پیسوں کے لیے اس چکر میں نہ پڑیں. ہاں جو میں نے آپ کو بتایا نا، یہاں پر پارلیمنٹری سسٹم کے بجائے پریزیڈنشل سسٹم ہونا چاہیے کہ پریزیڈنٹ، یہ میں اگلا پوائنٹ ہے، آئی ایم سوری ٹائم کے لیے. پریزیڈنشل سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ جو اوپر ہوتا ہے پریزیڈنٹ ان پاور ہوتا ہے، لیکن تمام پاور جو ہوتی ہے نا، فنانشیل اور دوسری قسم کی چیزیں، وہ آپ کے بیسک یونٹ میں ہوتے ہیں. تو تمام جو آپ کے لوکل مسائل ہیں، چیزیں وہ لوکل لیول پر حل ہو جائیں گی. تو یہ جو بڑے کوشش کر کے اوپر آتے ہیں، آپ کو کوئی نظر آئے گا جو ایم این اے یا ایم پی اے بننا چاہتا ہے. ان الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اس صورت کو بھی دیکھ لیجئے گا کہ آن دا ڈے آف ججمنٹ
ایوری باڈی ول فیسنگ, وہاں کوئی نہیں ہوگا کہ اس کی کیپ تھی یا چیف تھا, دس اینڈ دیٹ, ایوری باڈی بی آن دیٹ ڈے. گاڈ میں بلیس یو پیس. اللہ تعالیٰ میرے ملک کو مضبوط کرے, وہاں سے میری خوشیاں آئیں. ہر دفعہ نیگیٹو چیزیں سن کے ہم بھی بہت ڈپریس اور مایوس ہوتے ہیں, کیونکہ ہم کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ اصل چیز تو عوام ہے. اگر عوام نہیں اسٹینڈ لیں گے تو پھر کون لے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب میں مددگار ہو اور ہمیں نیکی کی توفیق. انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم. الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں, یہی لوگ ہیں جن کو تکلیف دینے والا عذاب ہوگا. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اور جو صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو یہ ہمت کے کام ہے. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ. اور جس شخص کو اللہ گمراہ کرے تو اس کے بعد اس کا کوئی دوست نہیں. اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ دوزخ کا عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا دنیا میں واپس جانے کی کوئی سبیل ہے؟ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ. اور تم ان کو دیکھو گے کہ دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے ذلت سے عاجزی کرتے ہوئے, چھپی اور نیچی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے. اور مومن لوگ کہیں گے کہ خسارہ اٹھانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا. دیکھو کہ بے انصاف لوگ ہمیشہ کے دکھ میں پڑے رہیں گے. وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ. اور اللہ کے سوا ان کے کوئی دوست نہ ہوں گے کہ اللہ کے سوا ان کو مدد دے سکیں, اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کے لیے ہدایت کا کوئی رستہ نہیں. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر. ان سے کہہ دو کہ قبل اس کے کہ وہ دن جو ٹلے گا نہیں, اللہ کی طرف سے موجود ہو, اپنے پروردگار کا حکم قبول کرو. اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ تم سے گناہوں کا انکار ہی بن پڑے گا.